ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، ابھی میرے ایک دوست، قریبی دوست، ان کا میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان کے ساتھ کیا بیتی۔ یو کے سے ہیں، انگلینڈ سے ہیں، اور بڑے ہی محب وطن قسم کے پاکستانی، جن کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی ساری چاہے فورن گزاری، باہر گزاری، لیکن جو کمایا، جو بنایا، اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں۔ ایک خواب سجائے جب وہ پاکستان میں آئے ہیں، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے پلاٹ لیا۔ پلاٹ لے کے ڈیفینیٹلی فائدے کے لیے ہوتا ہے، بینیفٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایسا فائدہ جو سب کے لیے ہو۔ مقصد کیا تھا کہ یہاں پہ کچھ جابز نکلیں، یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو، یہاں پہ بزنس کریں، کیونکہ وہاں پہ تو انہوں نے بہت کمایا۔ اب پاکستان میں انہوں نے پلاٹ لیا، بڑی اچھی جگہ پہ، پرائم جگہ پہ۔ پلاٹ لینے کے بعد ارادہ بنایا کہ ہم ایک ہائی ریز بلڈنگ وہاں پہ بنائیں گے۔ جس نے پلاٹ لے کے دیا، ہم باتیں کرنے میں تو بہت اچھے ہیں، ہم شاید ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان بدل چکا ہے، ہم بدل چکے ہیں، ہمارے لیے ویلیوز بدل چکی ہیں۔ ہم لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے دکھتے ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں جیسے بولتے ہیں، ہم ویسا نہیں کرتے جیسا دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال جس نے پلاٹ لے کے دیا، اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ پارٹنر رکھا، اس کے ساتھ بہت ٹرسٹ کیا، سارے معاملات میں اس کو انگیج کیا۔ تو اس کے بعد جب پروسیس شروع ہو گیا، ڈیزائن کا پروسیس شروع ہو گیا۔ اب ڈیزائن کے پروسیس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اب وہ ٹائم گزرتا گیا۔ مین وائل ان کا وہی پارٹنر نے کہا جی آپ، حاجی صاحب تھے، میں نام میں اس لیے شیئر نہیں کروں گا کہ وہ مناسب نہیں ہے، ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ تو وہ حاجی صاحب سے اس نے کہا جی آپ یہاں پہ، آپ کے پاس پیسے ماشاءاللہ پڑے ہوئے ہیں، تو وائی ناٹ کہ اتنی دیر یوز کیے جائیں، ہم پلاٹ کے اوپر گھر بنا کے سیل کرتے ہیں۔ اب گھر چھوٹے چھوٹے انہوں نے کچھ یونٹ سٹارٹ کر دیے۔ اب میرا خیال ابھی ٹوٹل کوئی 7 کروڑ روپیہ، 6.5-7 کروڑ روپیہ انہوں نے انویسٹ کیا، لگایا، اور اس کے بعد نا خاموشی ہو گئی تھوڑی سی۔ میں نے بھی زیادہ دیر نہیں کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے حاجی صاحب شاید بزی ہوں گے۔ کچھ عرصے کے بعد رابطہ ہوا، اور یہ ریسنٹلی رابطہ ہوا، اور جو رابطہ ہونے کے بعد اصل بات پتہ چلی تو میرے لیے بڑی ہی شرمندگی کی بات تھی۔ اتنی شرمندگی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس سے کہاں تک ہم برے ہو سکتے ہیں، کہاں تک ہم برائی کے اندر دن سکتے ہیں، واپس آنا چاہیے۔ تو بہرحال کہتے ہیں جس بندے کو پارٹنر بنایا، 7.5 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی، اور اسی میں ہی تقریباً 1 کروڑ کے قریب اس نے چونا لگا دیا، دھوکہ دے دیا، فراڈ کر دیا۔ تو میرا دل کیا کہ میں جب اس فیلڈ میں ہوں، اس فیلڈ کے علاوہ میں بھی اس سسٹم کا حصہ ہوں، ہم بھی اس برائی کا اتنا ہی حصہ ہیں جتنے کوئی بھی، تو کیا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک سکتے ہیں؟ آپ، میں، ہم سب، ہم مل کے یہ معاشرہ بناتے ہیں۔ کیا ہمارا معاشرہ اس قابل ہے کہ دنیا میں ہم اپنا عزت سے سر اٹھا سکیں؟ کیا کسی جگہ پہ ہم نے خود کو اپنا منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہے؟ بہت ساری برائیاں ہیں ہم میں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرتی سسٹم تباہ کر دیتی ہیں۔ برائیاں ہم کہہ سکتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، جی جنت میں ہم نے جانا ہے، لیکن کیا ہمارے کام ہیں مسلمانوں والے؟ کیا ہم وہ تمام اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں ادر دین کلمہ؟ اور مجھے تو کئی دفعہ یہ بھی سمجھ نہیں آتا کلمہ ہے کیا؟ ایمان کا نام ہے، بیلیو کا نام ہے، یقین کا نام ہے۔ اور اگر ہمیں واقعی یقین ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا تو بلکہ اس سے بھی کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے جی 2 فرشتے ہمارے ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ بٹھا دیے ہیں، کیا ہم نے واقعی سوچا کہ ہماری زندگی میں ہم واقعی اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں ساتھ؟ کیا ہمارے رویوں میں، طریقہ کار میں، اور ہمارے قول و فعل میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کلمہ تو پڑھا، لیکن کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ کیونکہ اسلام نے جتنی باتیں بتائیں وہ تو ہم میں نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ کہاں جا کے رکیں گے ہم؟ کہاں جا کے بریک لگے گی؟ ایٹ لیسٹ واپسی نہیں ہے تو رک تو جائیں۔ اب یقین کریں اس معاشرے کے اندر ہم لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہم لوگ باہر نکلتے ہیں بے اعتباری ہے، ہم لوگ کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں بے اعتباری ہے۔ پہلے ہی پاکستان کے حالات، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی یہ والی انڈسٹری یہ ہو گیا، اس میں کام نہیں ہے کیونکہ وجہ یہ ہے، وجہ گورنمنٹ ہے، وجہ یہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں، وجہ ہم ہیں۔ کیا ہم نے اعتبار کے قابل کسی کو چھوڑا؟ کوئی بندہ اعتبار کرے تو کرے کیوں؟ کوئی ایسی فیلڈ بتا دے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جھوٹ کو جھوٹ پہلے نہیں سمجھتے تھے، اور اب تو چوری کو چوری سمجھنا چھوڑ دیا، فراڈ کو فراڈ سمجھنا چھوڑ دیا۔ اب ڈیجیٹل اتنے ہو گئے ہیں ہم کہ ہم کسی کے پیسے کھاتے ہیں، کسی کی محنت کی ہوئی کمائی کھاتے ہوئے ہمیں ذرا سی شرم تک نہیں آتی۔ ہم لوگ یہ تصور بھی نہیں کرتے کہ آپ نے کبھی سوچا کہ
کہ جس کے ساتھ ہم فراڈ کر رہے ہیں، ہم کال کرتے ہیں جی آپ کا نکل آیا، جی فلاں انعام نکل آیا، اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تو یہ ہو جائے گا. اور یہ صرف ان کا قصور نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کی بات تو بہت کر لیتے ہیں. کیا ہم اپنے معاملات میں کیا ایسا تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں، ہم جو اپنی لین دین کر رہے ہیں، ہم جو معاملات کر رہے ہیں، ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بھی ہم اسی طرح کر رہے ہیں، صرف طریقہ چینج ہو. تو مجھے تو یہ لگتا ہے صرف قصوروار وہ نہیں جو ڈائریکٹ فراڈ کرتے ہیں، ہم بھی قصوروار ہیں جو فراڈ یہ ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ایسا لبادہ اوڑے رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں کوئی فیل بھی نہیں کرتا ہم بزنس مین ہیں ہم. لیکن خدا را ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں واپس آنا ہوگا، ہمیں واقعی سوچنا ہوگا ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ دیکھتا ہے. کہاں چلا گیا ہمارا یہ بلیف؟ اگر اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں، آپ اللہ دیکھ رہے ہیں اور ہم کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں اور ہم کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بھی ایسا جو کسی کی زندگی تباہ کر سکتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کسی کا جو 10 20 ہزار 30 ہزار کسی ایسے بندے کا بھی کبھی ہو سکتا ہے آپ لے لیں جس کی پوری زندگی کے لیے یہی جمع پونجی ہو، جس کے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بچے بھوک سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو جائے کہ وہ خودکشیاں تک بات جاتی ہے. اور یہ سب ہم جانتے ہیں کہ کہاں تک ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں، پھر بھی ہم کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں. ہم اتنے کریٹیو اگر ہیں، لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں پاگل بنا سکتے ہیں، تو ہم یہی اپنی قابلیت کسی اور جگہ استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خدا را ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں بدلنا ہوگا. ہم نہیں بدلیں گے تو کوئی نہیں بدلے گا، نہ گورنمنٹ بدلے گی، نہ کوئی اور اوپر سے بدلے گا، نہ کوئی باہر سے بدلے گا. تبدیلی اندر سے آتی ہے. اگر ہم تبدیل نہیں ہو سکتے تو خدا را یہ سوچنا، یہ کہنا، اس پہ بھی ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑ دیں. اور ہم دوسروں کو بلیم ضرور کرتے ہیں، ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ فلاں کا قصور، فلاں کا قصور، فلاں کا قصور. لیکن مجھے لگتا ہے سب سے بڑے قصوروار ہم ہیں. یہ حالات کی جہاں پہ بھی جو مسائل ہیں، کئی دفعہ مجھے خود ڈر لگتا ہے. ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اور ہم شاید ڈرتے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو پتہ ہے مرنا ہے، پر ہم واقعی مرنے کو بلیو نہیں رکھتے ہیں. لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا ایسا عذاب نہ نازل ہو جائے. عذاب تو بہت سارے ابھی بھی ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم اس کو نام کچھ اور دے دیتے ہیں. کیا ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہیں؟ یہ عذاب نہیں؟ کیا ہمارے معاملات سیدھے چل رہے ہیں؟ کیا یہ عذاب نہیں؟ کیا ہم پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے؟ کیا یہ عذاب نہیں؟ یہ سب عذاب کی ہی فارمز ہیں کہ آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. دنیا میں گرین پاسپورٹ لے کے آپ جاتے ہیں، آپ کو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے. میرے ایک دوست مجھے کہتا ہے جی فلاں ایئرپورٹ پہ تھا، گرین پاسپورٹ تھا، وہاں پہ میں ایک دوست کو ملنے لگا، میں نے وہ اپنا انٹروڈکشن کروایا لیکن گرین پاسپورٹ چھپا لیا. کیا یہ عذاب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کو دبا سمجھنے لگ گئے ہیں؟ تو ہم سب قصوروار ہیں، کوئی اوپر سے نہیں آئے گا. ہم ٹھیک ہوں گے، ہم دوسروں کے ساتھ ٹھیک ہوں گے، ایٹ لیسٹ جس کے ساتھ ہم ٹھیک ہوں گے اس کے لیے کچھ بہتری آئے گی، اور ہو سکتا ہے یہ چین آگے چلے، ہو سکتا ہے یہ بہتری کی فضا شاید کام کرے. لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اتنا، آپ یقین کریں کال آتی ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے پتہ نہیں کوئی فراڈ یہی ہوگا. ابھی بہت سارے، ابھی میں اس ویڈیو سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی آفس میں، تو ہم یہی بات کر رہے تھے، ایسے نئے طریقے، ایسے نئے فراڈ. آپ OLX پہ سرچ کرتے ہیں، آپ فلاں جگہ پہ سرچ کرتے ہیں، آپ کو 80% 90% یہ ڈاؤٹ ہی ہوتا ہے کہ اگلا فراڈیا نہ ہو. تو بھائی کس جگہ پہ کہاں جائیں ہم؟ تو میرا یہ خیال ہے ہم جس جگہ تک پہنچ چکے، اگر ہم نے ابھی نہ رکے تباہ ہو جائیں گے. تباہی آلریڈی ہم اس کے دہانے پہ ہیں. اور دوسرا، ہم لوگ لالچی ہو گئے ہیں. ایک طرف دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ فراڈ کرواتے ہیں. کیوں؟ ہم لوگ ہیں ہی لالچی. ہم لوگ ایک چیز 10 روپے کی چیز ہمیں پتہ ہے 10 روپے کی ہے، ہمیں کوئی 6 روپے لگائے گا، ہمیں پتہ نہیں ہو سکتی، پھر بھی ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑیں گے. تو خدا را کوئی آپ کو کچھ ایکسٹرا فائدہ نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے، نہ دے گا. کوئی بیوقوف نہیں ہے، صرف اور صرف ہم بیوقوف ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتری کی طرف ایٹ لیسٹ فیل کریں کہ ہم غلط ہیں. چوری کو چوری سمجھیں. یہ چوری میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے ڈیجیٹلی کسی کے اکاؤنٹ میں سے کچھ نکال لیا، کسی کے کارڈ میں سے نکال لیا، کسی کے حق میں سے نکال لیا، تو یہ چوری اتنی ہی چوری ہے جو آپ کسی کی گن پوائنٹ پہ کسی کی پاکٹ سے نکلواتے ہیں. تو وہی طریقہ بدلا ہے. تو طریقہ بدلنے سے جرم نہیں بدلتا. تو بھائی ہم سب کو رکنا ہوگا. ہم ایٹ دا اینڈ سب ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا. تو کیا اللہ کا قانون قدرت کے اگینسٹ ہم سوچ رہے ہیں؟ اگر اتنا ہی ہمیں ان چیزوں پہ ہے تو کیوں نہیں ہم اللہ سے دعا کرتے اور چھت سے چھلانگ مار دیتے کوئی تیسری 4th فلور سے،
تاکہ اعتبار تو ہے نا، لیکن کیوں پتہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے لیکن ایک نظام کے تحت. اللہ تعالیٰ نے عقل، سمجھ، بوجھ ہمیں دی ہے کہ آپ اس طرح کرو گے تو یہ ملے گا. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہم اپنے اعمال، ہم چھت سے چھلانگ مار دیں اور پھر اللہ سے شکوہ کریں کہ ہماری ٹانگ کیوں ٹوٹ گئی. تو اس کا مطلب ہے قصوروار ہم ہیں، ہم خلاف جا رہے ہیں قانون قدرت کے. تو اس لیے ہمیں بدلنے کا کوئی چانس نہیں ہے جب تک ہم نہیں بدلیں گے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تھینک یو سو مچ.